اب جاگ اٹھے دیوانے شمع حق کے پروانے، اس پاک وطن میں حق کا نکلے ہیں علم لہرانے، سینوں میں لیے قرآن محمد کا فرمان۔ قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔ علامہ ابتسام کے سنگ قرآن و سنہ موومنٹ، علامہ ابتسام کے سنگ قرآن و سنہ موومنٹ۔ لا الہ الا اللہ پیارے دیس کی ہے پہچان، استحکام کا ضامن ہے نظریہ پاکستان، یہ اسلام کا ہے کلآ دین محمد اس کی شان، دین محمد کی تنفیذ ہے آئین پاکستان، اقبال کی ہم تعبیریں، قائد کی ہم تفسیریں، شہداء کے لہو کے وارث، توحید کی ہم تکبیریں، سینوں میں لیے قرآن محمد کا فرمان۔ قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔ علامہ ابتسام کے سنگ قرآن و سنہ موومنٹ، علامہ ابتسام کے سنگ قرآن و سنہ موومنٹ۔ تبدیلی کے عزم و عمل کا لے کر نکلے پیغام، جد و جہد دعوت دین سے لے کر غلبہ اسلام، جذبہ خدمت خلق لیے نکلے ہر منزل ہر گام، رنگ سیاست کے سچے دیکھیں گے ہر خاص و عام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حضرات گرامی قدر، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ علم اگر انسان مخلص ہو تو اس کو حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حشیت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ عالم ربانی کسی قوم کے اندر اللہ کے دین کی نکابت کرنے والا ایک عظیم و جلیل قدر فرزند ہوتا ہے۔ اگر عالم ریاکار نہ ہو، بعمل ہو، مخلص ہو، تو اپنے عہد کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اگر وہ ریاکار ہو، دنیا دار ہو، مادہ پرست ہو، عہدہ پرست ہو، زر پرست ہو، تو وہ کسی ایک عام مومن کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ مومن و مسلمان ہونا بڑی عظمت کی بات ہے، اور مومن عالم ہونا اس سے بھی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد و سلیمان کو حکومت دی تھی، لیکن اللہ نے اپنی جس نعمت بے پایا کا ذکر الگ سے کیا وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ انہوں نے علم کی نعمت کو پانے کے بعد بڑے عجیب الفاظ کہے، قَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم کی دولت دے کر اپنے بہت سے مومن بندوں کے پر فضیلت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی عہد کے اندر عالم دین کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ اپنے علم اور زبان کو بیچ کر وہ اپنے لیے عہدے کو جمع کر لے، اپنے لیے دنیا داری، دنیا کے وسائل کو، دنیا کے مال کو جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاکم وقت یا حکمرانہ وقت کی ہایا بوسی کی بجائے پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کے جذبات سے نوازا ہے۔ مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی ثنا خوانی میں۔ حضرات گرامی قدر، ہر بندے نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد نہ اس کی چیئرمین شپ اس کے کسی کام آئے گی، نہ اس کی نظامت و صدارت اسے کسی کام آئے گی۔
اس کے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کی جانے والا کام اس کے کام آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صدقات کا ذکر کیا جو مخلصین اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ نہ ان کی نگاہ دنیا کی تعریف پہ ہوتی ہے، نہ دنیا کے شکریہ پہ ہوتی ہے، نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کی تحریک کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فہم و فراست، بصیرت و حکمت اور علم کے ساتھ اس معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ موجود ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ حضرات گرامی کہ جب قومیں اپنے سوال کے اوپر پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قیادت و سیادت کو علماء کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ تڑپ رہے تھے جہاد کے لیے، جناب طالوت کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے۔ حضرت شموئیل نے جواب دیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت تمہارا سربراہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اعتراض کیا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال، وہ ہمارا سربراہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مالی فراوانی ہی نہیں۔ آج بہت سی جماعتوں کے اندر علم کی بجائے مال کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس موقع کے پر حضرت شموئیل کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے اور اس کو علم بھی دیا، ہر طاقت بھی دی ہے۔ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس طاقت ہو، طاقت قوت نافذہ کا نام ہے، طاقت ڈیسیژن پاور کا نام ہے، طاقت لڑائی کے لیے لڑنے والے جذبات کا نام ہے، علم حقیقت کا نام ہے، علم حق شناسی کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، اور ڈیسیژن پاور اور انسان کا جو طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل پاور، کارکنوں کی طاقت کہ جواہوں گر میری قوم کے جسور و غیور، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود ماحول بدل جاتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سرمایہ پرستی کے کلچر کو بھی کچلنا ہے، اور ہم نے اس علاقے کے اندر سے، اس سرزمین سے انشاءاللہ بگڑے ہوئے نوجوانوں کو بھی دین کے واپس لانا ہے۔ آج تحریک انصاف اور مسلم لیگ نے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کوئی پروگرام تیار نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی یہ عظیم الشان تحریک نوجوانوں کو مساجد میں لے کے جائے گی، نوجوانوں کی نگاہوں کو جھکائے گی، نوجوانوں کو انشاءاللہ گفتار کے غازی کے ساتھ ساتھ کردار کا غازی بھی بنائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس تحریک کے نتیجے کے اندر احمد ابن حنبل کے بیٹے پیدا ہوں گے، ابن تیمیہ کے فرزند پیدا ہوں گے، اور علامہ شہید اور حبیب الرحمن کے جانشین پیدا ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہ تحریک حق کی تحریک ہے جس کی نگاہ نہ سرمایے پہ ہوتی ہے، نہ اس کی نگاہ جاگیرداری پہ ہوتی ہے، نہ اس کی نگاہ حکمرانی پہ ہوتی ہے، نہ اس کی جگہ فوجیوں کے سینوں کے پر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہے۔ نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ دلیل کی طاقت کے ساتھ، بصیرت و حکمت کے ساتھ اور علم اور آگہی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے کے رخ کو بدلا جائے گا۔ اس معاشرے سے سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی بساط کو سمیٹا جائے گا، اور انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں میں پرچم اسلام کو لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی کہ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، اللہ کی حاکمیت کے لیے حاصل کیا، پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی نعرے کو لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی کہ لیکن شراب کی بھٹیاں بھی چلتی رہی، سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی کھلے رہے، اور حضرات گرامی کے اندر جسم فروشی کے اڈے بھی کھلے رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کام تحریک انصاف نے نہیں کیا، جو کام مسلم لیگ نے نہیں کیا، جو کام پیپل پارٹی نے نہیں کیا، انشاءاللہ اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے آئینی، دستوری اور اللہ کے فضل و کرم سے مذاکراتی قوت کو تیار کیا جائے گا، اور دلیل کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ باقی نظاموں کو انشاءاللہ پلٹا جائے گا۔
حضرات گرامی قدر، لوگ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی کو عہدہ دکھلاتے ہیں، لوگ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مشاورت اور وزارت دکھلاتے ہیں، کوئی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایوان بالا یا ایوان زیری کی سیٹوں کو دکھلاتے ہیں، اور ہمارا تعارف کیا ہے؟ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، میں کون ہوں؟ فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو مانتے ہیں، اسی کی حاکمیت کو مانتے ہیں، اور اسی کی زمین کے پر اس کے احکامات کی تنفیذ کے لیے اپنے جملہ وسائل کو استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان و قلم کی قوت کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے لبوں کو نہیں بیچا، ہم نے اپنی زبان کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے قلم کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے نظریات کو نہیں بیچا، ہم نے اپنے افکار کو نہیں بیچا، اپنے تخیلات کو نہیں بیچا۔ ہمارا منشور وہی ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارا جینا بھی عرش والے کے لیے ہے، اور مرنا بھی عرش والے کے لیے ہے، نمازیں بھی عرش والے کے لیے ہے، اور قربانیاں بھی عرش والے کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ عرش والے کے نظام کو انشاءاللہ دھرتی پہ لاگو کر کے چھوڑیں گے، یا اللہ کے فضل و کرم سے جام شہادت کو نوش کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات حضرات گرامی قدر، حضرت علامہ اگر اپنے قلم کو بیچنا چاہتے وزیر بن سکتے تھے، حضرت علامہ اگر اپنی زبان کو بیچنا چاہتے تو آپ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ سکتے تھے، لیکن حضرت علامہ نے پابندیوں کو سہنا گوارا کر لیا، زبان بندی کی زحمتوں کو جھیلنا گوارا کر لیا۔ قلم کو آپ کے کئی مرتبہ روکا گیا، ہاتھوں میں کئی مرتبہ آپ کے ہتھکڑی کو ڈالا گیا، اور پیروں میں کئی مرتبہ آپ کی بیڑیوں کو ڈالا گیا، کئی مرتبہ آپ کی تحریر و تقریر کے اوپر پابندیوں کو عائد کیا گیا، کئی مرتبہ ضلع بدری کے آرڈر جاری کیے گئے، لیکن حضرت شہید نے کیا کہا؟ متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا، کہ رکھ دیا القائے زنجیر میں صبح میں نے۔ حضرت شہید کا مشن پتا کیا تھا؟ حضرت شہید نے سمر کا اعلان فرما دیا، جب تک میں زندہ رہوں گا زبان سے اعلان حق کرتا رہوں گا، اگر میری زبان کو کاٹ دیا گیا میں اپنے ہاتھ سے حق کو لکھتا رہوں گا، اگر میرے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا گیا تو دل سے باطل کے خلاف اعلان نفرت کرتا رہوں گا، اور دل کی دھڑکنوں سے حق کے راستے میں اور حق کی ہمراہی کے اندر اور حق کے ساتھ ہم منگی کرتے ہوئے بغاوت کا اعلان کرتا رہوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم انہی اسلاف کے بیٹے ہیں، انہی اکابرین کے بیٹے ہیں، انہی شہداء کے بیٹے ہیں۔ انشاءاللہ تاریخ کے چہرے پر لہو کا غازہ مل کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دھرتی کے پر، اس سرزمین کے پر پرچم اسلام کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ ہم نہ پیپل پارٹی کے سامنے جھکنے والے، نہ بلاول بھٹو کے سامنے جھکنے والے، نہ زرداری کے سامنے جھکنے والے، نہ نواز شریف کے سامنے جھکنے والے، نہ شہباز شریف کے سامنے جھکنے والے، نہ عمران خان کے سامنے جھکنے والے۔ ہم نے اپنے سر کو اگر جھکانا ہے تو رب کریم کے آستانے پہ جھکانا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، پورے جوش کے باوجود حضرات گرامی قدر، اس پورے جوش کے باوجود اور اس پوری سرفروشی کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حکمت کے راستے کو نہیں چھوڑا، نہ مستقبل میں چھوڑیں گے، نہ گولی کو چلایا جائے گا، نہ بارود کو پھینکا جائے گا، نہ جیلوں کی سلاحوں کو توڑا جائے گا، نہ ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، نہ معاشرے کے اندر بدامنی کو پھیلایا جائے گا، لیکن انشاءاللہ نوجوانوں کو اور انشاءاللہ رائے کو دین کے راستے میں ہموار کیا جائے گا، آئین کی طاقت کے ساتھ، دلیل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، بصیرت کی طاقت کے ساتھ، حکمت کی طاقت کے ساتھ پرچم اسلام کو اٹھایا جائے گا اور جاگیردارانہ نظام کو گرایا جائے گا۔ اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی،
حضرات گرامی کے کیا علم اور آگہی اور بصیرت کی اس تحریک اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے پرچم اسلام کو اٹھانے والی اس تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قرآن و سنہ موومنٹ کے مشن کو پورے ملک کے طول عرض میں پھیلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گزرے گا ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.